اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ ہے برج سرطان، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 11 سے 20 مارچ کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 21 جون سے 22 جولائی کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں برج سرطان کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام ہے سے شروع ہوتا ہے تو وہی برج سرطان کے تحت آئیں گے۔ اس عرصے کے آغاز سے ہی برج سرطان والوں کے مالی معاملات، مالی صورتحال میں خاصی مثبت تبدیلی دیکھنے میں آئے گی۔ اس کے علاوہ وہ برج اسد اس کے علاوہ وہ برج سرطان والے افراد جو روزگار کی تلاش میں ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے کے شروع کے ایام کا وقت ان کا ان معاملات کے حوالے سے خاصی مثبت صورتحال کی نشاندہی کار ہے، اس لیے اس شروع کے ایام کے وقت کو ضائع مت ہونے دیں۔ تبدیلی نوکری کے خواہاں تو اس عشرے کے شروع کے ایام میں اس کام کو کر ڈالیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے کے وقت کو ضرور یوٹیلائز کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ جب آپ کا کام بن جائے۔ اس کے علاوہ وہ برج سرطان والے افراد جو قانونی معاملات کے حوالے سے پریشان ہیں، اس عشرے کا وقت ان کا ان معاملات کے حوالے سے آسانی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ جو پریشانی بنی ہوئی تھی، اللہ کے فضل و کرم سے ایسی راہیں کھلتی نظر آئیں گی کہ آپ کی وہ پریشانی دور ہو جائے۔ کاروباری افراد کو چاہیے کہ کاروباری معاملات کے حوالے سے جو بھی فیصلہ لیں وہ انتہائی سوچ سمجھ کر لیں، کیونکہ اس عشرے کے وقت کے دوران یہ لوگ کچھ ایسے فیصلے لیتے نظر آ رہے ہیں کہ جو جذباتی طبیعت کے ہوں گے، جو دماغی طور پر یا ذہنی حوالے سے سوچ سمجھ کر لیے گئے نہیں ہوں گے۔ خاص طور پر اس عشرے کے آخری 5 ایام میں آپ کچھ ایسے فیصلے لیتے نظر آ رہے ہیں جو آپ کی کاروباری معاملات کے حوالے سے اتنے کوئی فروٹفل ثابت نہ ہوں گے۔ اس عرصے کے وقت کے دوران آپ کو اپنے والدین کی صحت کے حوالے سے خاصا محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس عشرے کا وقت آپ کے والدین کی صحت میں خرابی کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس عشرے کے آخری ایام میں آپ کی توجہ اولاد کے معاملات کی طرف کچھ کم رہے گی۔ اس کے علاوہ حاملہ خواتین کو چاہیے کہ اپنی اور بچے کی صحت کا خاص طور پر خیال رکھیں، کیونکہ اس عشرے کے آخری ایام ان معاملات کے حوالے سے کوئی خرابی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو آپ کی پریشانی کی وجہ بن سکتے ہیں۔ اس عشرے کے شروع کے ایام آپ کے اندرون سفر کے لیے جانے کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اس عشرے کے 16 سے 20 مارچ کا عشرہ آپ کے اندرون سفر کے لیے جانے کے حوالے سے کوئی اتنا موضوع ثابت نہ ہوگا، اس لیے سفر کے حوالے سے اس عشرے کی شروع کی تاریخوں کا انتخاب کرنا آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا۔ اس عشرے کے شروع کے ایام میں آپ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ میل ملاقات بھی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس عشرے کے شروع کے ایام میں آپ لوگوں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات استوار کرنے کے حوالے سے کوششیں کرتے نظر آتے ہیں اور اپنی گفتگو صلاحیت کو بھی بہتر کرنے کے لیے بھی کوشاں رہیں گے۔ اس عشرے کا وقت آپ کے گھریلو معاملات، گھریلو ماحول کے حوالے سے کوئی مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ وہ لوگ جو زندگی کے کسی معاملے کے حوالے سے ذاتی مشاورت چاہتے ہوں یا وظیفے کی تلاش میں اپنے مسئلے کے حوالے سے، تو ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا ودود ہو۔ 3 تسبیحیں آپ نے ایسی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ حسب توفیق گڑ کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 13 مارچ کی، اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 15 اور 16 مارچ کی ہے۔ برج سرطان والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔